کر دیا، پختگی آنا شروع ہو گئی، لیکن اس سے بھی ایک آگے درجہ ہے محسن، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ درجہ پیدا نہ ہو سکے تو عبادت ایسے کر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، میں اور آپ اپنی خلوتوں اور جلوتوں کو دیکھ لیں، میں اور آپ اپنے معاملات کو دیکھ لیں، میں اور آپ اپنی زندگی کی روٹین کو دیکھ لیں، اپنی امانت، دیانت، صداقت، شرافت پہ نظر دوڑا لیں، کیا ہم عبادت ایسے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو بہت ہی بڑا درجہ ہے نا۔ اس انداز سے عبادت ہو کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ نہیں تو کم از کم تو اتنا ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا خیال ہے، مجھے اگر یہ احساس پیدا ہو جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جھوٹ کی طرف آؤں، میں خیانت اور بددیانتی کی طرف جاؤں، میں کسی کی عزت کے در پہ ہو جاؤں، میں اپنی جان پہ ظلم اور زیادتی والا معاملہ کروں، میں گناہ اور قصور کے کام کروں، میں اپنی اسکرین اور اپنے موبائل کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کروں، میں اپنی آنکھوں کا استعمال اپنی مرضی سے کروں، میں اپنے کانوں کا استعمال اپنی مرضی سے کروں، میں اپنے ہاتھ پاؤں کا استعمال اپنی مرضی سے کروں، یقیناً جواب نہ میں آئے گا۔ کسی بلڈنگ میں آپ کو پتہ چل جائے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کی حرکات و سکنات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، کیا خیال ہے آپ اپنی مرضی سے؟ وہ بھائی سیدھی سی بات ہے، وہاں تو آپ اپنی مرضی سے آپ اپنی آنکھ کا جالا نہیں صاف کرتے، اپنے ناک کو بھی اگر صاف کرنا ہے تو بڑی احتیاط سے، کہ کوئی ایسا انداز نہ بن جائے جس سے میرا مذاق بن جائے۔ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے وہاں احتیاط کرتے ہو کہ صرف کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، جو گھات لگائے بیٹھا ہے، جو ایک ایک چیز کو نوٹ کرتا ہے، جس نے تیری اتنی سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اس کو کیوں بھول جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسلام، ایمان، احسان درجات کو پا رہا ہے، آگے 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 چلتا ہی جا رہا ہے، لیکن ہماری زندگی کی روٹین کیا؟ پھر دوبارہ واپس اپنی بات پہ آتا ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بندہ شعبان کی ایک رات 15ویں رات عبادت کر لے، ذرا اس سے بھی پیچھے جو مہینہ گزر رہا ہے، لیلہ معراج 27 رجب، اس کے متعلق تاریخ کی بحث میں پہلے کر چکا ہوں، تھوڑی سی تفصیلی آگے اور بعد میں بھی کر دیتا ہوں۔ اگر میں جاگ لوں، چراغاں کر دوں، یا اس مہینے میں عمرہ کر لوں، یا صلاۃ الرغائب ادا کر لوں، یا کنڈے دے لوں، یہ ساری باتیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر ان میں سے کچھ کے متعلق روایات ہیں وہ بھی یا تو ضعیفہ ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ایسی کوئی روایت نہیں جو پائے ثبوت تک پہنچتی ہو۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی عمرہ ادا کر لے، فرمایا اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے میرے ساتھ حج کر لیا۔ بخاری مسلم کی روایت موجود ہے۔ اگر تو اس کو کوئی مد نظر رکھتے ہوئے رمضان المبارک میں اللہ توفیق دے تو عمرہ کی ادائیگی کے لیے چلا جائے تو انشاءاللہ بہت بڑے اجر کا، ثواب کا حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ لیکن اگر رجب کے حوالے سے جائے گا، کوئی پایا ثبوت تک روایت نہیں ہے۔
اسی طرح اگر کسی نے کنڈوں کی کوئی منت مانی ہوئی ہے کر رہا ہے تو اپنی منمانی اور مرضی کر رہا ہے، بے ثبوت بات کر رہا ہے۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے من گھڑت نماز ادا کر رہا ہے تو اپنی مرضی اور من مانی۔ تو بات چلی تھی ہم سیلیبریشن اور منانے کے چکر میں یا کوئی ایک کام کر لے تو بس ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن جس طرز میں جس سینس میں میں اور آپ کہتے ہیں نا بھائیو، ممکن ہے ہمیں پکڑ ہو جائے، ہم جان بوجھ کے ایک کام کرو تو کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، جان بوجھ کے اپنی منمانی اور مرضی کو کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم۔ ایک کہتا 27 رجب کو جاگ لو، روزہ رکھ لو، بہت کام مان جائے گا۔ 15 شعبان کی رات کو جاگ لو، اگلے دن کا روزہ رکھ لو، تمہارا کام بن جائے گا۔ اچھا، ایک کہتا ہے صرف 27ویں رمضان کو جاگ لو، اگرچہ اس کا ثبوت باقاعدہ صورت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیکن جو بندہ پورا سال غفلت میں گزار دے، نماز نہ پڑھے، مسجد کی طرف منہ نہ کرے، کتاب اللہ کو کھولے نہیں اور کہے کہ ٹھیک ہے صرف میں اس رات کو چلا جاتا ہوں، معاملہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ اگر تو توبہ کی نیت سے چلا گیا کہ یا اللہ میں آئندہ زندگی تیرے سارے احکامات کو مانوں گا، تسلیم کروں گا، اگرچہ اس کو ہدایت رمضان المبارک میں مل گئی یا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مل گئی یا آخری عشرے کی کسی طاق رات میں مل گئی، بات بہترین ہے، لیکن صرف ایک رات پہ قیاس کر کے آ گیا، باقی ساری راتیں چھوڑ دی، اپنی منمانیاں کرتا رہا، جو جی میں آیا کرتا رہا، جو جی میں آیا دیکھتا رہا، ایسے بندے کو ایک رات فائدہ نہیں دے گی۔ بندہ کہتا ٹھیک ہے رمضان مبارک بڑی اہمیت ہے، اور رمضان مبارک تو آتا ہے باقی 11 مہینوں کی تیاری کے لیے، یہ رمضان مبارک میں مسجد آیا پھر پورا سال مسجد میں داخل ہی نہیں ہوا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا پکا مسلمان، اس کی یہ خوش فہمی ہے۔ مومن مسلمان وہ ہے جو ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے رب کو مانتا ہے، رب کی مانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اسلامی مہینہ سال کا 7واں مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، رجب ترجیب سے ماخوذ ہے، جو تعظیم کے معنوں میں ہے، کیونکہ عرب اس مہینے کی حرمت اور تعظیم کا بڑا خیال رکھتے تھے، اسی وجہ سے وہ لڑائی وغیرہ اس میں بالکل اجتناب کرتے تھے۔ باقی اس مہینے کے حوالے سے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، جتنی مخصوص عبادات ہیں وہ کوئی پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی، محض فرضی قصے ہیں یا ضعیف من گھڑت روایات ہیں جن پر عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کریں گے تو کوئی زیادہ فائدہ ہو جائے گا، ایسے نہیں، جب سال پورا ہو جائے آپ زکوٰۃ ادا کریں، جب مال پر سال گزر جائے آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں، کچھ لوگ 27 رجب ہو یا 15 شعبان ہو، چراغاں کرنے کو یا اس قسم کی چیزیں، اور 15 شعبان میں تو یہ شرری اور پٹاخے چلانے کو بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی، یا اتنا جو خرچ کر دیا جائے اپنے اہل و عیال پہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے، یہ ساری من گھڑت اپنی طرف سے اختراع کی ہوئی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، غیر ثابت شدہ باتیں ہیں۔ اس مہینے میں اسپیشلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے بعد، کہ ان کا ایک قول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ جو ہے وہ رجب میں بھی ادا کیا ہے،
حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں تو بیان کرتی ہیں، اللہ تبارک ابو عبد الرحمن پہ رحم فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمرہ ادا کیا میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رجب کے مہینے میں عمرہ ادا نہیں کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، جس سے پتہ چلا کہ اسپیشلی، باقی اگر اللہ نے توفیق دی ابھی چلے جائیں، اللہ توفیق دی اگلے مہینے میں چلے، اس سے اگلے میں چلے جائے تو روایت ثابت ہے کہ رمضان مبارک کا عمرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ جو چیز ثابت ہے، پایا ثبوت تک پہنچی، وہ بیان بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ رجبی سیام اور قیام اپنی مرضی سے اس کی بھی کوئی دلیل ہے؟ بالخصوص اس میں ایک نماز ادا کی جاتی ہے صلاۃ الرغائب کے نام سے، جو رجب کی پہلی جمعرات کو، اور اس کا روزہ بھی پھر رکھتے ہیں، اور یہ جمعرات کو مغرب اور عشاء کے مابین پڑھی جاتی ہے، اور جس حدیث کا سہارا لے کے پڑھی جاتی ہے متفقہ طور پر وہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی ہے۔ یہ نماز لوگ اس طرح سے ادا کرتے کہ 12 رکعات نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ القدر کی تلاوت اور 12 مرتبہ سورہ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ سجدے 2 ہی ہیں، اور ہر سجدے میں 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھنے کا کہتے ہیں۔ یہ نماز، اس کی کیفیت بھی آپ کو میں نے بتا دی۔ یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے، اس پر عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا جب کوئی عمل ثابت نہیں ہے، جب کوئی عمل ثابت نہیں ہے اور میں اور آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ پکڑ ہو سکتی ہے۔ عیدگاہ میں ایک بندہ آیا نا، اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا، کیونکہ عید کی نماز سے نہ کوئی پہلے نماز ہے نہ کوئی، یہ عیدگاہ کی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح آج کل جگہ نہ ہونے کے باعث مساجد میں لوگ عید ادا کرتے ہیں، مسجد کے 2 نفل چونکہ وہ مسجد کے ساتھ ایک خاص عبادت ہے، اس میں بعض علماء نے رخصت دی ہے۔ عیدگاہ میں جائیں گے تو نہ کوئی پہلے نماز ہے نہ کوئی بعد میں نماز ہے، وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو روکتے کہتا ہے کیا اللہ مجھے پکڑے گا؟ اس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو تو اپنی منمانی اور مرضی کر رہا ہے اس پر اللہ تجھے پکڑ بھی لے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، بات ہے کہ جو سنت نبویہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی مثال تو کشتی نوح کی ہے۔ جو بیٹھا نجات پا گیا، جو نہیں بیٹھا وہ غرق ہو گیا۔ جس نے سنت کو تھام لیا وہ پار ہو گیا، جس نے سنت کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا۔ اپنی منمانی نہیں ہے دین میں، اپنی مرضی نہیں ہے دین میں، دین کتاب و سنت کا نام ہے، دین اللہ کی وحی نام ہے، دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے شریعت عطا کی ہے اس کا نام ہے۔ اللہ کی وحی تبدیل نہیں ہوتی، نبی کی شریعت تبدیل نہیں ہوتی، کتاب و سنت تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کی گفتگو کا دوسرا حصہ اسراء و معراج کے متعلق فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک،
الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی کچھ نشانیاں، بے شک وہ ذات واللہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، اور یاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسراء و معراج بالکل برحق ہے۔ یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کو سمجھا کہ شاید خواب کا کوئی واقعہ ہے یا یہ روحانی واقعہ ہے، کوئی جسمانی واقعہ نہیں۔ یہ روح مع الجسد سیر تھی، کیونکہ عبد کا اطلاع، اور اس سے بھی پہلے اللہ کا اس واقعے کو جب بیان کرنا، سبحان الذی، اللہ اپنی تعریف پہلے پاکیزگی بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب آگے کوئی بہت بڑی بات آ رہی ہے، اور وہ بات کہ اسرا، اسرا یسری، اسرا کا مطلب رات کے وقت میں چلنا۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ سیر رات کے وقت میں تھی۔ عبد کا لفظ روح اور جسم دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ بالکل برحق ہے، اور تقریباً 45 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس واقعے کی کچھ روایات ملتی ہیں۔ تو یہ بات پتہ چلی کہ یہ واقعہ بالکل برحق اور سچ ہے۔ اور یہ سفر روح مع الجسد تھا۔ اب آگے چل کے بات ہوتی ہے، عام طور پہ جو سوال بات پوچھے تھے کہ اس رات میں امت کے لیے کیا فضیلت ہے، یا یہ رات کون سی ہے؟ امت کے لیے کیا فضیلت ہے؟ تو کتاب و سنت سے تو فضیلت ثابت ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور وہ فضیلت کیا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، امام الانبیاء ہونے کا شرف عطا فرمایا گیا، پھر آسمانوں کی سیر کرائی گئی، پھر مختلف آسمانوں پر نبیوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئیں، پھر فرشتوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر بھی کروائی گئی، جہنمیوں کے کچھ حالات بھی دکھائے گئے۔ یہ ساری باتیں ثابت ہیں، یہ ساری باتیں ثابت ہیں۔ پھر اینڈ پہ کچھ تحفے بھی عطا کیے گئے، جن میں سب سے اسپیشلی تحفہ 5 نمازوں کا دیا گیا، سورہ البقرہ کی آخری آیات کا دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ فضیلت، اس کا زیادہ حصہ، اس کا تعلق نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور دوسرا اسی رات کے ساتھ خاص ہے۔ اب جہاں تک اس رات کے متعلق اقوال آگے اہل علم کے 10 جو اقوال ہیں نا، 10 اقوال، وہ تو صرف اس طرح کے ہیں کہ یہ کون سی تاریخ کو ہے، کون سی تاریخ کو ہے، کون سے سال میں آتی ہے یہ تاریخ۔ 10 اقوال صرف اس کے متعلق ہیں، اور 5 اقوال جو ہیں مہینوں کے متعلق ہے، کون سے مہینے میں ہے۔ اور اسی طرح تاریخ کے تعین کے متعلق بھی 4 سے 5 اقوال موجود ہیں۔ واقعہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی تاریخی حیثیت میں اختلاف ہے، کون سا سال تھا، کون سی رات تھی، کون سا دن تھا، کون سا مہینہ تھا۔ لہذا اس کی حکمت کیا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور اگر اس رات کو عبادت کے لیے خاص کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب آپ پڑھ کے سناتے تھے، سب سے پہلے کون سنتے تھے؟ صحابہ کرام۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ صحابہ کرام۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی روایات کو سننے والے کون تھے؟ صحابہ۔
مفلحون، محتدون، اللہ کی جماعت صحابہ، اگر صحابہ نے یہ طریقہ اپنایا تھا اس انداز سے سیلیبریشن کا، تو ضرور مجھے اور آپ کو بھی اپنا لینا چاہیے۔ اگر صحابہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے تو پھر مجھے اور آپ کو بچ جانا چاہیے، مجھے اور آپ کو بھی پھر بچ جانا چاہیے، ہمیں پھر اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد کو اللہ نے برکت دی۔ فلسطین کا علاقہ، پہلا نام قدس، مسجد اقصیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ، برکت والی جو باتیں ہیں وہ نوٹ کریں، چند منٹ ہیں۔ میں یہ فلسطین انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور سرزمین، بہت سارے انبیاء کا مسکن، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اس جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ اور وہ جو چیونٹی کا مشہور واقعہ ہے نا، جس نے کہا تھا دوسری چیونٹیوں سے کہ تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر کہیں کچل نہ دے اور انہیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ وادی نمل پھر کہلائی نہ یہ زمین، وہ بھی اسی سرزمین پر واقع ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا وصلوات اللہ علیہا، ان کو اللہ نے اولاد دی، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے جو اولاد ہوئی، اللہ کے کلمے سے، اللہ کے القاء سے جو سب کچھ ہوا، وہ بھی اسی شہر میں۔ اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا وصلوات اللہ علیہا کا جو معجزہ وحزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، جب بیماری کے عالم میں کو بھوک بھی لگی تھی اور کچھ کھانے کی بھی ضرورت تھی، جسم کو قوت کی بھی ضرورت تھی، تو ایک بیمار عورت اب وہ تنے کو کتنا ہلا سکتی، لیکن کوشش کی طرف اشارہ، کوشش تو کر، ہاتھ ایسے کیا اور خوشہ نیچے آئے، کھجوریں نیچے آئیں اور تناول فرمائی۔ یہ بھی ایک برکت کی طرف ہی اشارہ ہے۔ تو اس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت، الذی بارکنا حولہ، انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آپ دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ دور دیکھ لیں، اس کے بعد صحابہ اور صلحاء کی باتیں آپ دیکھ لیں، اس کے بعد تاریخ کے ہیروز جو ہیں ان کی کاوشیں اور کوششیں آپ دیکھ لیں، اس جگہ کے ساتھ منسلک ہیں۔ آج بھی کفار کی یلغاریں دیکھ لیں اگر اس جگہ کے، اور قیامت کی سرزمین تک جس زمین پر سے خیر نکلتی رہے گی وہ بھی یہی علاقہ ہے، جس میں بہتری اور برکت اور خیر کے اشارے دیے گئے، وہ بھی یہی علاقہ، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہماری کچھ آیات اور نشانیوں کو دیکھ لیں۔ میرے بھائیوں، پھر یہاں سے سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے، یہیں پہ مسجد اقصیٰ میں ہی تمام انبیاء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی اور آپ امام الانبیاء بنے۔ یہاں سے پھر آگے آسمانوں کا سفر، انبیاء سے ملاقاتیں، جنت دوزخ کے احوال
جنت دوزخ کے احوال۔ اور بڑی پیاری اسی واقعے کی ایک بات آخر میں کہہ دوں، وقت ہو چکا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی نا تو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کیجئے گا۔ اب میں اور آپ اپنے کرتوت دیکھ لیں اور بڑی بڑی ہستیوں کے سلام اپنے اوپر دیکھ لیں، اپنی امت کو ہونے کے حوالے سے ہم اپنی وقت اور ویلیو دیکھ لیں۔ جتنا کسی کو مرتبہ زیادہ ملتا ہے، مقام زیادہ ملتا ہے، اتنی ہی اس کی بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ کیا ہم مرتبے ملنے کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، وہاں کا پانی بڑا بہترین ہے، لیکن وہاں کی زمین پر درخت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہاں کی زمین پر تو ان درختوں کے لیے خالی زمین کو ہم کیسے پر کر سکتے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں نا، چھوٹے چھوٹے، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی مشکل الفاظ بھی نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا کام اور محنت بھی نہیں ہے۔ آپ ادھر پڑھ رہے ہیں، ادھر جنت میں درخت لگ رہے ہیں، آپ ادھر پڑھ رہے ہیں، ادھر جنت میں درخت لگ گئے۔ آخری صرف بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتوں سے ملاقات کی، سارے فرشتے جشن کا سماں خوش ہوئے، ایک فرشتہ مسکرایا نہیں۔ آپ نے کہا جبریل اس کو خوشی نہیں ہوئی؟ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم کا دروغہ مالک ہے، یہ آج اس کی سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے کہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اس کی۔ آج بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ نے مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجائی نہیں ہے۔ اس جہنم سے میں اور آپ بچنے کی کوشش کریں جس کے دروغے کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ آئی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمارے دنیا اور آخرت میں